أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن علي بن أبي طالب: لحمك لحمي يا علي، دمك دمي يا علي، عزمك عزمي يا علي، جسمك جسمي يا علي، روحك روحي يا علي، عقلك عقلي يا علي، نورك نوري يا علي، انت منی وانا منک یا علی. صلوات پڑھیں محمد والے. فرش پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم فرش پر کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ کم از کم رسول اور علی کی محبت میں ہم اس لا شریک کے شریک ہیں. جو فرما رہے ہیں پیچھے بھی حضرات بیٹھے، میری آواز پہنچ رہی ہے تو مجھے بتاتے رہیے گا، جملے آپ تک پہنچ جائیں تو بتائیے گا کہ اللہ ایسا خالق ہے اور ایسا مالک ہے، اور اللہ ایسا عاشق ہے کہ وہ عشق رسول اور عشق علی میں ہمیں اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے ہے. اور جس چیز میں اللہ بندوں کو اپنے ساتھ شریک کر لے وہ چیز شرک نہیں بلکہ ایمان ہوا کرتی ہے. تو محبت علی انجام دے کر ہم کار ایمان انجام دے رہے ہیں. اور یہ محبت علی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی وقت دیکھتا ہے تو محبت کرتا ہے. اللہ ہر وقت محبت، ہر وقت عشق علی کے کیفیت سے سرشار ہے، حالانکہ اس پر کیفیت طاری نہیں ہوتی. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں محب ہوں اپنے رسول کا. اسی لیے اس نے مصطفیٰ کو محبوب کہا ہے. جب مصطفیٰ محبوب ہیں تو اللہ محب ہے. تو لفظ محب اللہ کو بھی پسند ہے اور لفظ محب ہمیں بھی پسند ہے. تو دیکھیے گفتگو شروع کر رہا ہوں اور جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک کام ایسا ہے، بہت سی صفات اللہ کے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی بندہ شریک نہیں ہے. ہم اللہ کی طرح رازق نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرح خالق نہیں ہیں، ہم اللہ کے اور صفات میں شریک نہیں ہیں. لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جس میں ہم اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھتے جاؤ. سلامت رہے آپ. میں کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے عالم اسلام کے 73 فرقے بیٹھے ہیں، مخلوط مجمع بیٹھا ہوا ہے، اہل تشیع اہل تسنن سب کے سب بیٹھے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کچھ جملے آپ کے حوالے کروں کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور وہ کام ہے درود پڑھنے والا کام. اب اللہ اس کام میں لا شریک نہیں ہے. میں پہلے کہہ دوں یہ آواز کسی طرح رکھیے آپ، اس لیے کہ آواز آپ کم کر رہے ہیں. آواز آپ تیز کریے، آواز اس کی تیز کیجیے، اس لیے کہ ابھی تقریر شروع ہوئی ہے اور آواز بڑھاتے رہیے، آواز کم نہ کیجیے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ رکھیے گا، آخری آدمی تک پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں اور وہ کام ہے درود پڑھنے والا کام. اب پوچھنا یہ ہے عالم اسلام سے کہ اللہ کب درود پڑھتا ہے. بھائی کچھ معروضات ہمارے بھی تو ہے نا، کچھ گزارشات ہمارے بھی تو ہے نا، کچھ سوالات ہمارے پاس بھی ہیں، کچھ سوالات ہمارے پاس بھی ہیں. محرم سے قبل ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں، کب ربیع الاول آ رہا ہے، ہم بھی کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. گفتگو یہ ہے کہ اللہ کب درود پڑھتا ہے. ہم تو اس وقت درود پڑھتے ہیں جب آئے درود ہمارے سامنے پڑھی جائے، جب نماز کا وقت آ جائے، جب ہم سے کوئی کہے کہ درود پڑھو تو ہم درود پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ درود کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہم سے کوئی کہے گا تو پھر ہم درود پڑھنے لگ جائیں گے. لیکن کیا اللہ بھی ایسے ہی درود پڑھتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ بھی ایسے درود پڑھتا ہے کہ کبھی رکے گا اور کبھی پڑھے گا، اور جہاں اللہ رک جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ماضی کا حصہ بن جائے گا، اور جو ماضی میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. سلامت رہے آپ. جس پر
بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جو زمانے کی قید میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اور آپ سب سے سوال ہے، اور جہاں جہاں صاحبان عقل بیٹھے تھے ان کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، اللہ درود پڑھ رہا ہے؟ بالکل پڑھ رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، کب سے پڑھ رہا ہے؟ بھائی ایسے خاموش بیٹھے گے تو تقریر کیسے آگے بڑھے گی؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، آیت درود تو پڑھی جاتی ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے باوجود بلند درود پڑھے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو آیت درود تو پڑھی گئی نا، تو اب اللہ درود پڑھ رہا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کب سے پڑھ رہا ہے؟ سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کی طرف سے میں آپ ہی کی طرف جواب واپس لوٹا دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے عالم اسلام سے، علماء عالم اسلام سے، ملاؤں سے سوال نہیں ہے۔ ملا کے پاس علمی سوالات کا جوابات نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو مصور پاکستان ہیں، جو حکیم الامت ہیں، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، وہ خود ملا کے خلاف ہیں۔ علامہ اقبال خود ملا کے خلاف تھے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ملا سے بات نہیں ہے، عالم سے بات ہے۔ عالم سے سوال ہو رہا ہے، علماء سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ تو کوئی عرصہ بتا سکتا ہے کہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی جب سے پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو عرصہ گزرا۔ اچھا، جس نے جملہ محفوظ نہیں کیا اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میری نگاہ آخری صفوں تک ہوتی ہے، بات یہ ہے، میں صرف اگلی صفوں کو نہیں دیکھ رہا، آخری صفوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، ہاتھ آپ بلند کرتے رہیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ کسی نے کہہ دیا اس وقت سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے درود نہیں پڑھ رہا تھا، سامنے کی بات ہے۔ لیکن جب آیت تطہیر اتری ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب آیت تطہیر اتری اور جب پیغمبر منبر پر آ گئے اور منبر پر آئے اور پیغمبر نے کہا جب ہم 5 چادر میں جمع تھے۔ دیکھیں یہ جو آیت تطہیر کی پوری حدیث ہے نا، حدیث قصہ، اس کے 2 اہم ترین راوی ہیں۔ ایک تو جس کی چادر ہے وہ پاک بی بی، وہ تو ہے نا جس کی چادر میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ چادر سے باہر 2 گواہ ہیں، 2 راوی ہیں۔ میرا جملہ جائے نا آخری آخری تک، چادر کے اندر تو بی بی گواہ ہے نا، چادر کے بعد یہ حدیث قصہ 2 راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک جابر بن عبداللہ انصاری اور ایک ام المومنین حضرت عائشہ۔ یعنی حدیث قصہ پنجتن اہل بیت کی فضیلت کی روایت ایک صحابی نے بتائی ہے، ایک ام المومنین نے بتائی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب جیسے ہی پیغمبر نے آیت تطہیر تلاوت کی اور سامنے اجلہ اصحاب کرام تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے کہا جب ہم چادر میں تھے اور میں نے کہا پروردگار یہ جو چادر میں ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، اشاروں میں بات کر رہا ہوں سمجھتے چلے جائیں۔ پیغمبر نے کہا جب ہم چادر میں آ گئے تو میں نے کہا پروردگار ہم جو چادر میں ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ کہ پروردگار یہ 4 وہ ہیں جن سے میں ہوں اور جو مجھ سے ہیں۔ کہ چادر میں آیت اتر آئی تو پیغمبر نے پوری آیت تطہیر کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد جیسے ہی پیغمبر نے لفظ ادا کیا الرجس، رے جیم سی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس، جیسے ہی پیغمبر نے لفظ استعمال کیا رجس تو بیچ میں سے ایک جلیل القدر صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ رجس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ رجس کا مطلب کیا ہے؟ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو صحابی کھڑے ہوئے تھے وہ کہیں ہندوستان سے نہیں آئے تھے کہ ان کی بولی سنسکرت ہو، وہ کہیں سندھ سے نہیں گئے تھے کہ وہ سندھی بول رہے ہوں، وہ کہیں پنجاب سے نہیں گئے تھے کہ سرائکی بول رہے ہوں، وہ کہیں عجم سے نہیں آئے تھے کہ فارسی بول رہے ہوں، وہ عرب کے رہنے والے تھے، عربی زبان جانتے تھے، ان کی مادری زبان بھی عربی تھی، اس کے باوجود کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ الرجس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے صحابی نے بتایا کہ آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، سلامت رہے جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ شکر آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ صحابی نے بتایا کہ آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور آیت کا ایک باطن ہوتا ہے، ظاہر بھی رسول جانتا ہے باطن بھی رسول جانتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ الرجس کا کیا مطلب ہے؟
سنیں گے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ اے میرے ساتھ، الرجس کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر نے کہا الرجس هو شک، شک کرنا سب سے بڑی نجاست ہے۔ یہ سلامت رہے، شک کرنا سب سے بڑی نجاست ہے۔ الرجس هو شک۔ اب یہی سے جملہ لے جاؤ، پیغمبر نے بتا دیا جہاں شک ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں شک نہیں ہوگا۔ تو مجھے صرف یہاں پر آیت تطہیر پڑھنے کا مقصد ایک سوال ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کر دے۔ انما یرید اللہ، میں صرف ایک لفظ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے۔ یہ اللہ کا کب سے ارادہ ہے؟ خدا کے لیے سمجھے، یہ اللہ کا ارادہ کب سے ہے؟ ہمارا ارادہ بنتا ہے تو پتہ نہیں ارادہ تکمیل تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ کبھی ہم نے ارادہ کیا اور اس ارادے پر کبھی عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ ہمارا ارادہ عمل سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ بھائی جائیں گے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے، ہم نے کہا بھائی ارادہ تو کر لیا ہے، ذرا کلینک پہ فون کر کے پوچھ لو ڈاکٹر صاحب ہیں بھی یا نہیں، پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کلینک پہ نہیں ہے، تو ارادہ عمل میں نہ بدل سکا۔ ہمارا ارادہ الگ ہوتا ہے، عمل الگ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے سمجھے، ہمارا ارادہ الگ ہوتا ہے اور عمل الگ ہوتا ہے۔ اللہ کیا ارادہ اور عمل الگ نہیں ہے؟ اللہ کا ارادہ ہی عمل ہے اور عمل ہی ارادہ ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ ارادہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اب تک کہ اہل بیت تم سے رزق کو دور کروں گا اور اب تک بیٹھا ہے، اس کے ارادے پہ عمل ہی نہیں ہوا۔ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ہی عمل ہے اور عمل ہی ارادہ ہے۔ تو جب علماء سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا جائے تو کب سے ارادہ ہے؟ تو سب نے بھی اتفاق جواب دیا کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، اور جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے پنجتن پاک ہے۔ تو اب بنا جاؤ، تیزی سے مجھے کئی منزلیں طے کرنا ہے، اور آپ میرے ساتھ ہیں۔ خدا آپ پر چادر زہرا کا سایہ سلامت رکھے، حضرت عباس کے پرچم کا سایہ سلامت رکھے، اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے میں انہیں امام زمانہ کی ابا کے سائے میں دے رہا ہوں کہ مولا ان میں سے جتنے حضرات بیٹھے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار انہیں اس آئی ہوئی وبا سے اور بلا سے محفوظ فرمانا، اور جس کو ہو گئی ہے خدا اسے جلد از جلد صحت یاب کرے۔ اب آپ سب کو میں نے چادر زہرا کے سائے میں دے دیا ہے۔ اب آپ جو میں بات کہہ رہا ہوں مجھے سمجھتے چلے جائیں کہ اب میں نے کہا جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ ہے، اور جب سے ارادہ ہے تب سے اہل بیت پاک ہے۔ تو اب پلٹو کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے؟ جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام ہے، اور جو نہیں بولنا اس کے لیے دعا ہے کہ بولے کہ جب سے اللہ ہے کب سے اللہ درود پڑھ رہا ہے؟ جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے۔ یہی تو ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے، اور جب سے درود پڑھ رہا ہے تب سے تو وہ ہوں گے نا جن پر درود پڑھا رہا ہے۔ سلامت رہے۔ تو پیغمبر نے اپنی 23 برس کی حیات میں جب پیغمبر 40 برس کے ہوئے اور اللہ نے کہا ان کو بتا دو کہ تم میرے نبی ہو، اس وقت نبی بنے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، وہ اپنی کنفیوژن دور کرے کہ جب پیغمبر جب مصطفیٰ 40 برس کے ہوئے ہیں تو نبوت ملی نہیں ہے، نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ متفق علیہ روایت ہے 1,23,999 انبیاء، یہ متفق علیہ بات ہے کہ پیغمبر کا جب نور خلق ہوا اور پیغمبر کو نور کے 20 دریاؤں میں غوطہ دیا گیا، اور جب آخری دریا سے باہر برآمد ہوا نور مصطفیٰ، تو نور مصطفیٰ کی جبین پر پسینے کے قطرے آ گئے۔ تو اب ہر عالم اہل سنت، ہر عالم اہل تشیع نے لکھا کہ جب مصطفیٰ کے نور کی جبین پر پسینے کے قطرے آئے اور وہ پسینے کے قطرے ٹپکے، تو اللہ کو پسینے کے قطرے، اپنے محبوب کے پسینے کے قطرے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے گرنے نہیں دیا، ایک ایک قطرہ گرتا گیا، ایک ایک نبی بنتا گیا۔ مصطفیٰ کی جبین سے ٹپکے
ٹپکے ہوئے پسینے کے قطروں سے 1,23,999 انبیاء بن گئے. تو پسینے کا قطرہ ہی تو ہے نا عیسیٰ. جو سمجھ گئے کہ میرا سلام. عیسیٰ بھی تو مصطفیٰ کے پسینے کا قطرہ ہے نا. بچپن سے آپ نے روایت سنی ہے. تو جو پسینے کا قطرہ ہو وہ تو ماں کی گود میں آتے ہی کہے کہ میں نبی ہوں. جو جبین مصطفیٰ کا پسینے کا قطرہ ہو وہ تو اپنی مادر گرامی کی آغوش میں آ کے کہے کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے. اور جس کی وجہ سے ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے لیے کیسے لکھ دیا کہ جبرائیل آئے سینہ چاک کیا. کہیں مجھے دکھائے کہ آدم کا آپریشن کیا گیا ہو. نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے میرا خطاب ہے کہ بھائی کم از کم ان روایتوں پر غور کرو کہ جناب آدم کا سینہ چاک نہیں ہو رہا، جناب نوح کے سینے کا آپریشن نہیں ہو رہا، جناب ابراہیم کا بائی پاس نہیں ہو رہا. جو پسینے کے قطرے ہیں وہ تو اترے ہی نبی ہیں. اور جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ 40 برس کے ہوئے تو جبرائیل آئے سینہ چاک کیا، وہاں سے ظلمت کو نکالا، نور کو داخل کر دیا. تو دیکھیے روایتیں تو لکھی ہوئی ہیں. اب سوچنا آپ کا کام ہے کہ کون سی شان رسول میں ہے. یہ طرح سلامت رہیں. اب طے آپ کو کرنا ہے کہ کن روایتوں سے شان رسالت میں اضافہ ہو رہا ہے اور کون سی روایتیں شان رسالت کے منافی. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. تو اب پیغمبر 40 برس کے ہوئے تو اگر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جبرائیل آئے تھے اور سینہ چاک کیا تھا تو یہ روایت بھی تو لکھی ہوئی ہے. جملہ سنیے گا. آخری آدمی تک خدا سب کو سلامت رکھے، آپ کو ہر چشم بد سے محفوظ رکھے. آپ جو بھی خواہش لے کے آئے ہیں میں جناب سید عالمین سے ان کی اولاد ہوتے تو دعا کرتا ہوں کہ بیوی اس سے پہلے کہ فرش ادا سے اٹھے ان کی دعا کو قبول فرمائیے. چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو سب کو حوالے کر دیا میں نے. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیثیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہیں، پورا حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا بھی موجود ہے، معجزات کا انسائکلوپیڈیا بھی موجود ہے. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پیغمبر نے احادیث ارشاد فرمائی ہیں. مثلا میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ احادیث پڑھی. لحموں کا لحم یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظموں کا عظمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، عقلوں کا عقلی یا علی، نوروں کا نوری یا علی، روحوں کا روحی یا علی. یہ ساری حدیثیں یہاں سے بیٹھے ہوئے آخری آدمی تک پوچھنا چاہتا ہوں مجھ سمیت، کیا ہمارے سامنے کہا تھا پیغمبر نے؟ کوئی ہے اس مجمع میں جو بتائے کہ پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے تھے اور ہم ان کے سامنے بیٹھے تھے اور ہم نے سنا؟ کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہم نے سنا. تو کس کے سامنے پیغمبر کہہ رہے تھے کہ علی کا لہو میرا لہو، علی کا گوشت میرا گوشت؟ اپنے دوستوں کے سامنے پیغمبر نے کہا. یہ جتنی شان اہل بیت میں احادیث ہیں یہ سب پیغمبر نے اصحاب سے ارشاد فرمائی ہیں. سامنے اصحاب تشریف فرما تھے اور اصحاب سے کہا چلیے آپ خاموش ہو گئے. ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. متفق علیہ روایت ہے. جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے علماء وہ پہنچ جائیں گے کہ کہاں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے ابن عمر سے پوچھا کہ بھائی اصحاب کی فضیلت بیان کریں. انہوں نے ہر صحابی کی فضیلت بیان کی. اس صحابی کی یہ فضیلت، 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 سارے اصحاب کی فضیلت بیان کی اور چپ ہو گئے. عبداللہ ابن عمر چپ ہو گئے. کسی نے پوچھا آپ نے سارے صحابہ کی فضیلت بیان کی، علی کی فضیلت بیان نہیں کی؟ کہا ہر صحابی کی فضیلت بیان کی لیکن آپ نے علی کی فضیلت بیان نہیں کی. تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب جلال کے عالم میں کہتے ہیں کہ میں نے صحابیوں کا تذکرہ کیا ہے، علی اہل بیت ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ سب میرے ساتھ ہے. تو اب جتنی احادیث ارشاد فرمائی ہے وہ سب مقتدر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائی ہیں. تو اب جتنی احادیث آ رہی ہیں وہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں.
اور اصحاب کرام سے ارشاد فرما رہے ہیں اور اصحاب کرام سے ہم سن رہے ہیں، اور ہمیں اتنا یقین ہے اصحاب کرام پر کہ ہم ان کی بتائی ہوئی ہر فضیلت علی کی حدیث پر یقین کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ تو اب جہاں آپ نے اس پر یقین کیا کہ سینہ چاک کیا گیا، یہ روایت آپ کے سامنے ہے، تو ایک روایت میں بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور وہ بھی متفق علیہ روایت ہے، اور صحیح ستہ کی 4 کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے، اور تمام عالم اسلام نے اس روایت کو متفق علیہ مانا ہے، مستند مانا ہے، موثق مانا ہے۔ ایک روایت تو آپ نے سن لی کہ جبرائیل آئے، سینہ چاک کیا اور اندھیرا نکالا اور نور داخل کر دیا۔ ایک روایت میں بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں اور حوالے دے چکا، پیغمبر مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہے، اور ممبر کے عرشے پر عرش والا بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے پیغمبر کے اصحاب تشریف فرما ہے، اور اب کائنات کے آغاز پر بات ہو رہی ہے۔ آخری آدمی تک میرا جملہ محفوظ کرنا، کائنات کے آغاز پر بات ہو رہی ہے، اور کائنات کے آغاز پر بات ہوتے 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 جب تخلیق آدم پر بات آ گئی کہ آدم کیسے خلق ہوئے، تو پیغمبر نے تخلیق آدم کی بات کو روکتے ہوئے کہا، سنا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم کا مٹی گوندھی جا رہی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا۔ توجہ فرما رہے، جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ روایت بھی تو لکھی ہوئی ہے، یہ روایت بھی تو لکھی ہوئی ہے۔ تو اب میرے عزیزو دیکھنا یہ ہے، جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، نبی نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارے باپ کا خمیر گوندا جا رہا تھا، جب تمہارا باپ ابھی بنا نہیں تھا، ابھی بنا نہیں تھا، ابھی اس کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی تھا، میں اس وقت تھا لیکن نبی تھا۔ مجھے بتاؤ، پڑھا لکھا صحیح مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور طویل گفتگو نہیں ہے، مجھے بتایا جائے 1,23,999 انبیاء گزرے ہیں، کوئی نبی ایسا دکھاؤ کہ جس کا کوئی وصی نہ ہو۔ بڑا جملہ میں نے کہا، سلامت رہیں، پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے، کوئی نبی ایسا بتا کہ نبی ہو لیکن اس کا جانشین نہ ہو، نبی ہو لیکن اس کا وصی نہ ہو، نبی ہو لیکن اس کا خلیفہ نہ ہو۔ آدم کے بعد شیس، نوح کے بعد سات، ابراہیم کے بعد اسحاق و اسماعیل، موسیٰ کے بعد یوشع، عیسیٰ کے بعد شموع۔ یہ تو میں نے رسولوں کے نام کے دیا نا۔ اب 1,23,999 انبیاء کی تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا وصی نہ ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو سمجھے تو میرا سلام ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت و فطرت میں تبدیل نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی نبی ہوگا اس کا وصی ضرور ہوگا، سلامت رہے، جب بھی نبی ہوگا اس کا وصی ضرور ہوگا۔ تو نبی نے مسجد نبوی کے ممبر پر کہا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور وصی نے ممبر سلونی پر کہا کنت وصیا وآدم بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی وصی تھا جب تمہارے باپ آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، ابھی اس کا خمیر گوندا جا رہا تھا، ابھی وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اے میرے ساتھ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کتنی دیر بات کرنی ہے مجھے؟ یہ لوگ جو ایک دو اٹھ کے گئے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں اٹھ رہے ہیں۔ انتظامیہ یہاں نہ بیٹھے، انتظامیہ پہلے باہر چلی جائے، اس لیے کہ اہم ترین بات کر رہا ہوں، وقت ضائع کرنے نہیں، بلکہ وقت کو میں چاہتا ہوں کہ آموختہ بھی ہو جائے اور وقت سوارت ہو جائے۔ سب میرے ساتھ رہیے، اور جو سامنے بیٹھے میرے ساتھ رہیں، اس لیے کہ بالکل مختصر گفتگو ہے اور زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ۔ پیغمبر نے 23 برس، یہاں سے میں نے گفتگو پڑھی تھی، جاب پڑھو، 23 برس، 40 برس کے جب نبی ہوئے اور انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، خطبے جمع ہیں، نہج الفصاحت خطبے جمع ہیں پیغمبر کے، اور کہیں بکھرے ہوئے بھی ہیں تو سب جا کے پڑھ لے گا، دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور میرا دعویٰ سنیے گا اور میرے دعوے کی تصدیق آپ جا کے کر لیجیے گا۔ پیغمبر نے جب بھی مسجد نبوی کے ممبر پر کوئی خطبہ دیا ہے تو اس وقت تک ممبر نہیں چھوڑا
جب تک خطبے کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں کوئی نہ کوئی علی کی فضیلت نہ بیان کرتی ہے. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خطبہ جب کیا ہے کم و بیش کوئی نہ کوئی خطبہ کہ جہاں علی کا تعارف کرایا, علی کا تعارف کرایا. دیکھیے کیسے تعارف کرایا, اجازت ہے کہ آپ کے حوالے کرو, آپ تو سب سنے ہوئے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ محبت علی کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے. یہ میرا جملہ سنیں, میرے محترم علماء اہل تصوف, میرے برادران اہل تصوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جملہ کہہ رہا ہوں کہ محبت علی کسی کی شخصی یا ذاتی میراث نہیں ہے. دعویدار کوئی نہ بنے کہ ہماری جاگیر ہے محبت علی. محبت علی سب کی جاگیر ہے. جو جتنا علی کو سمجھا اس نے اتنی ہی محبت کی. علی تو مختلف الجہت شخصیت کا نام ہے, مختلف الزاویہ مختلف الجہت شخصیت کا نام ہے. ایسی کوئی شخصیت گزری نہیں جیسے علی ہے. آپ نے جملہ ضائع کر دیا. ایسی کوئی شخصیت نہیں گزری جیسے علی ہے. اور ہر نبی جو تھا اس کو نبی ہی مانا گیا, ہر رسول کو رسول مانا گیا, ہر ولی کو ولی مانا گیا. یہ واحد علی ہے کہ کوئی اسے پہلا مانتا ہے, کوئی چوتھا مانتا ہے, کوئی بندہ مانتا ہے, کوئی خدا مانتا ہے کہ نہیں. تو علی مختلف الجہت شخصیت کا نام ہے. علی کی محبت آخری آدمی تک جملہ لے جاؤ, علی کی محبت پانی کی طرح سفر کرتی ہے. علی کی محبت پانی کی طرح سفر کرتی ہے. پانی ہمیشہ نیچائی کی طرف جاتا ہے, ڈھلان کی طرف جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جہاں ڈھلان ہوگی پانی وہاں جائے گا. جملہ دے دوں, علی کی محبت پانی کی طرح سفر کرتی ہے. جہاں ڈھلان ہوگی وہاں علی کی محبت جائے گی. پانی ڈھلان تلاش کرتا ہے اور محبت علی شجرہ تلاش کرتی ہے. بس جہاں پاکیزہ نسب آ جائے گا محبت علی خود بخود اتر جائے گی. جہاں پاکیزہ نسب آ جائے گا محبت علی خود بخود اتر جائے گی. دیکھیے ملا عبد الرحمن جامی صاحب شواہد النبوہ, ایک بہت بڑے عظیم عالم اہل سنت, امام اہل سنت, اور بہت بڑا نعت گو شاعر بھی ہے. فارسی عربی میں نعتیں کہی انہوں نے, اور تاریخ دان بھی ہے, اور سب سے بڑا محبت رسول کرنے والا محب رسول ہے. اور پھر یہ کہ عالم مورخ ہے, مفسر ہے. ملا عبد الرحمن جامی شاعر بھی ہے. 4 مصرے ملا عبد الرحمن جامی نے کہے, اگر آپ کی اجازت ہے. ملا عبد الرحمن جامی نے کہا, بسوئے کعبہ ربط شیخ و من بسوئے نجف. میں نے کہا نا محبت علی کہاں کہاں سفر کرتی ہے. ملا عبد الرحمن جامی جا رہے ہیں, پورا قافلہ جا رہا ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے. ایسے میں جاتے جاتے 4 مصرے کہے, بسوئے کعبہ ربط شیخ و من بسوئے نجف, بحق کعبہ کہ اینجا مراز حق بطرف, تفاوتے کہ میانے منستو اونست, کہ من بسوئے کوہر رفتم او بسوئے صدف. اب اجازت ہے کہ ترجمہ کیا جائے. کہا کہ شیخ ملا عبد الرحمن جامی تعارف کرا چکا, بسوئے کعبہ ربط شیخ و من بسوئے نجف, بحق کعبہ کہ اینجا مراز حق بطرف. وہ کہتے ہیں کہ شیخ کعبے کی طرف جا رہا ہے, میں نجف کی طرف جا رہا. سلامت رہیں, سلامت رہیں, جو بول بھی رہے وہ بھی, جو نہیں بھی بول رہے وہ بھی سلامت رہیں. کہ شیخ کعبے کی طرف جا رہا ہے, میں نجف کی طرف جا رہا ہوں. بحق کعبہ کے اینجا مراز حق بطرف. اور انہوں نے کہا کہ اسی کعبے کی قسم کہ میرا نجف جانا بالکل صحیح ہے. بھئی جانتے ہو نا, سیپ کے اندر موتی ہوتا ہے. سچا موتی سیپ کے اندر ملتا ہے. کوئی شرابہ نیچے اترتا ہے سمندر کی تہ میں, بہت سے سیپ اٹھا کے لے آتا ہے, سمندر کے کنارے آتا ہے, سیپ کا منہ کھولتا ہے, اس میں سے موتی نکالتا ہے, موتی کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے, سیپ وہیں چھوڑ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب ترجمہ کرنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ کعبے کی طرف جا رہا ہے, میں نجف کی طرف جا رہا ہوں. اسی کعبے کی قسم میرا نجف جانا بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ شیخ سیپ کی طرف جا رہا ہے, میں موتی کی طرف جا رہا ہوں. کہ علی وہ واحد شخصیت ہے کہ اگر علی کو سامنے رکھو تو سب سے بڑا اتحاد بین المسلمین کا مینارہ ہی علی ہے. علی اب میں نے کہا نا کہ علی کی محبت پانی کی طرح سفر کرتی ہے. پیغمبر آ گئے, ختم ہو رہی ہے گفتگو, 5 یا 7 منٹ فضائل کے رہ گئے, اور میں آپ کو سناتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. پیغمبر آئے
اور راتوں رات کہیں جا کر آئے. جی دینا جو سمجھ گیا کہ میرا سلام. راتوں رات کہیں گئے اور آ گئے. اور قرآن نے اس بات کی تصدیق سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یعنی پیغمبر کا سفر ہے ایک مسجد سے دوسری مسجد تک. من المسجد الى المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. پیغمبر گئے اور واپس آ گئے. واپس آئے تو ایک بات اصحاب کو بتایا کہ میں راتوں رات گیا, پوری کائنات کی اللہ نے عالمین کی مجھے سیر کرائی. میں نے ایک ایک گوشہ دیکھا, ایک ایک گوشہ دیکھ کر میں دیکھو اس عالم میں آ گیا کہ بستر بھی گرم تھا, زنجیر در بھی ہل رہی تھی. اصحاب نے گھیر لیا, اصحاب نے گھیر لیا. اور اصحاب کرام نے شرح مشکات سے جملہ پڑھ رہا ہوں, شرح مشکات شریف سے جملہ پڑھ رہا ہوں, آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اصحاب نے پیغمبر کو گھیرا اور سب نے پیغمبر کو درود پڑھا اور کہا یا رسول اللہ, عرش پر گئے تھے, کعبہ حسین پر گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ کہا یہ بتائیے کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ تو پیغمبر نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کسی کو اپنے گھر مہمان بلاؤ اور جب مہمان آ جائے تو میزبان کیا چھپ جاتا ہے؟ کیا میزبان پوشیدہ ہو جاتا ہے؟ اصحاب خوش ہو گئے, مسکرا کر کہا یا رسول اللہ ملاقات ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی. تو دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ کیا اسے دیکھا؟ اصحاب کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ سے ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا ہاں ہوئی. کہا جب ہوئی تو بتائیے اسے دیکھا؟ پیغمبر نے کہا ہاں دیکھا. دیکھا. تیسرا سوال یا رسول اللہ جب اسے دیکھا ہے تو بتائیے وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اب رسول اہم ترین جملہ ارشاد فرما رہے ہیں, شرح مشکات جا کے پڑھ لیجیے گا. کہا کہ جب دیکھا تو یہ بتائیے وہ کیسا ہے. پیغمبر نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا ہے, بس تم یہ سمجھ لو کہ من زارنی فقط زار اللہ. عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا بس تم یہ سمجھ لو جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. من زارنی فقط زار اللہ, جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھ لو اس نے اللہ کو دیکھ لیا. پیغمبر بتا رہے تم اللہ کو کبھی دیکھ نہیں سکتے, جب دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. یہی سوال علی سے کیا گیا تھا, یہی سوال علی سے کیا گیا تھا. بھائی کتنے لوگ ہیں جو سنے ہوئے نا, یہی سوال علی سے کیا گیا, یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا نماز کا پہلا سجدہ کرتا ہے اور اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھنا ہے. یا علی کیا وہ دکھائی دیتا ہے؟ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار. خبردار اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, اسے دل کی معرفت کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. آ گئے. کہا کیا کیا دیکھا؟ کہا یہاں سے وہاں تک, خلا سے فضا سے, آسمانوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا, سدرۃ المنتہا تک پہنچا. جبریل رکے, میں آگے بڑھا, وہاں سے آواز آتی گئی آتی گئی آتی گئی اور میں کعبہ حسین تک پہنچا. میں سجدے میں گرا, اللہ نے مجھ سے بات کی اور میں واپس آ گیا. اب تیار ہے سننے کے لیے آخری آدمی تک؟ اصحاب نے پوچھا کیا کیا دیکھا, کس کس سے ملاقات ہوئی, کس کس سے ملاقات ہوئی؟ تو اب کس کس سے ملاقات ہوئی اس میں 20 منٹ بھی لگا سکتا ہوں اور 20 سیکنڈ بھی لگا سکتا ہوں. 20 منٹ کو 20 سیکنڈ میں سمیٹ کر تمہارے حوالے کرتا ہوں. اصحاب نے پوچھا کیا کیا دیکھا, کس کس سے ملاقات ہوئی؟ تو میر انیس نے 4 اشعار میں پورا سفر معراج سمیٹا. اسی کا نور ہر ایک شے میں جل بگر دیکھا, اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا. سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا یہ سب نے غلاموں سے کیجئے ارشاد, جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا. تو ہر پیشاں ہوئے لالے لب رسول کریم کہ سب سے رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا. ولی ولی کی صدا تھی, جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آئے, جدھر جدھر دیکھا. توجہ فرما رہے ہیں سب میرے ساتھ؟ خدا کا شکر ہے, خدا آپ کی مودت و معرفت میں اضافہ فرمائے اور یہ مودت و معرفت آپ کی اولاد میں منتقل ہوتی چلی جائے.
آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی روزی میں اضافہ ہو، جس کے سروں پر چھت نہیں ہے پروردگار اہل بیت کے گھروں کا واسطہ انہیں بہترین گھر عنایت فرمائے. دعائیں دے رہا ہوں مستقل، اس لیے کہ آپ محبت سے سرشار ہیں، آپ علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے دعائیں ہی دعائیں مل رہی ہیں آپ کو. تو آپ میرے عزیزوں کہا کیا کیا دیکھا؟ کہا فضاؤں میں بلند ہوا علی کو دیکھا، فضاؤں میں بلند ہوا علی کو دیکھا. پہلے آسمان پر علی، دوسرے پہ علی، تیسرے پہ علی، چوتھے پہ علی، پانچویں پہ علی، چھٹے پہ علی، ساتویں پہ علی. جنت میں ایک درخت دیکھا، طوبہ کا درخت، اس کے ہر پتے پہ علی کا نام لکھا ہوا تھا. کہا فرشتے آئے مجھے سلام کرنے کے لیے، ہر فرشتے نے سلام کرنے کے لیے پروں کو پھیلایا، میں نے ہر فرشتے کے پر پہ نام علی لکھا ہوا. کہا میں نے جنت کو دیکھا، جنت کا دروازہ ہے، دروازہ بند تھا. جبرائیل نے کہا دروازہ آپ کے اختیار میں، چاہے تو کھلوا لے چاہے تو بند کرے. میں نے دروازے پہ دستک دی تو دستک پہ آواز آ رہی تھی، یا علی ہو یا علی یا علی ہو. ہر جگہ کہا کہ ہر جگہ نام علی. سدرہ پر پہنچا، جبرائیل رکا، میں آگے بڑھا، کوئی مجھے آواز دے رہا تھا اور قریب آ جا، کوئی مجھے آواز دے رہا تھا اور قریب آ جا. میں آواز کو سن کر مسکرا رہا تھا، زمین پر بھی یہی آواز سن کے آ رہا. کیا سن رہا میرے عزیزوں؟ پہنچ گیا، کعبہ قوسین تک پہنچا. اب تو معبود میں گفتگو ہوئی، میں واپس آ گیا، تھر تھرا رہا تھا. ثم دنا فتدلى، میں جبروت الہی سے لرز رہا تھا، جبروت الہی سے لرز رہا تھا. میرے لرزے کو روکنے کے لیے کسی کا ہاتھ میرے شانے پر آیا. کیا سن رہے ہیں؟ میں لرز رہا تھا جبروت الہی سے، کسی کا ہاتھ میرے کاندھے پر آیا. میں نے دیکھا، میں نے پہچانا، میں مسکرا دیا. میں نے ہاتھ دیکھا، میں نے انگشتری سے پہچانا، میں مسکرا دیا. ختم ہو گئی بات. پورا سفر میرا نہیں پڑھنا ہے، کبھی موقع ہوگا تو پوری معراج سناؤں گا. صرف ایک آپ کے حوالے جملہ کرنا تھا کہ محبت علی کسی کی میراث نہیں ہے، محبت علی کسی کی میراث نہیں ہے. فتح مکہ کا وقت آ گیا. اور یہ دیکھیے جا کے پڑھیے گا کہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں یہ روایت لکھی جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عالم اہل سنت ہے، مدارج النبوہ کی دوسری جلد میں. فتح مکہ کا وقت آ گیا، پیغمبر کا کاندھا ہے اور علی بلند ہے. بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ. نوجوان میرے ساتھ آ جائیں، بزرگوں سے دعا لے کے تقریر آگے بڑھا. پیغمبر کا کاندھا اور علی کے قدم، علی بلند ہو گئے. ہر عالم نے لکھا فتح مکہ، بت شکن پیغمبر جھکے، علی بلند ہو گئے. علی بلند ہوئے تو کہا سامنے شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے تھے، جس نے سب سے پہلے ابو طالب سے سیکھ کے نعتیں کہی ہے. جملہ بڑا میں نے کہا تھا، آپ نے کہا مجھے سن. جس نے ابو طالب سے سیکھ کے نعتیں کہنا سیکھی ہے. کہا کہ سامنے حسان بن ثابت کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے کاندھے پر مرتضیٰ بلند، حسن کے کاندھے پر حسن بلند، بھائی کے کاندھے پر بھائی بلند، نور کے کاندھے پر نور بلند. کا اتنا حسین منظر تھا، اتنا حسین منظر تھا کہ شاعر دربار رسالت چپ نہ رہ سکا. بے ساختہ 4 مصرے اسی وقت کہے، اور وہ 4 مصرے ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں درج کی. اور ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ شاعر نہیں ہے، معتزلہ فرقے کا ہے. شیعہ شاعر نہیں ہے، معتزلہ فرقے کا شاعر. وہ کہتے ہیں حسان بن ثابت کھڑے ہوئے تھے. ختم ہو رہی ہے بات، میرے ساتھ رہنا، جو چاہے بھائی بیٹھا رہے. ایک بار حسان بن ثابت کھڑے ہوئے تھے، مصطفیٰ کے کاندھے پر مرتضیٰ بلند تھے. حسان سے رہا نہ گیا، اتنا حسین منظر تھا. 4 مصرے کہے عربی میں اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سب ہے سننے کے لیے تیار؟ 4 مصرے حسان بن ثابت نے عربی میں کہے اور ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ جھوم جھوم کر کہتا ہے کہ ہیں بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر. آخری آدمی کا سنانا چاہتا ہوں، ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر. بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے. جی سلامت رہا. میں چاہتا ہوں آخری آدمی تک ہاتھ اٹھے. اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، حسان بن ثابت حوالہ دے دیا. عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر.
بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا۔ بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے، مل کے بولو، اس جگہ حیدر صفدر نے جیتا رہے، سلامت رہے۔ تو مرتضی دوش مصطفیٰ پر بلند، مصطفیٰ نے ہمیشہ اپنے کاندھے پر یا تو مرتضی کو بلند کیا یا مرتضی کے دو بیٹوں کو بلند کیا، یا تو مرتضی کو بلند کیا یا مرتضی کے دو بیٹوں حسن و حسین کو بلند کیا۔ جب بھی حجرے سے آ رہے ہیں حسن و حسین کو اپنے کاندھے پہ بلند کر کے آ گئے، پیغام دے دیا، اے امت حسین کو ہمیشہ بلند رکھنا۔ علامہ اظہر حسن زیدی علیہ اللہ مقاموں نے کہا کہ امت نے حسین کو بلند تو رکھا لیکن نیزے کی نوک پر بلند، نیزے کی نوک پر امت نے بلند کر دیا۔ آج بیٹھے ہیں نا آپ، 72 جنازے اٹھانے کے لیے بیٹھے، اس جملے پہ چیخ کے رونا چاہیے تھا، رونے ہی بیٹھے ہوتے۔ فضائل تو صرف مصائب کی تیاری کے لیے پڑھے جاتے ہیں، مجلس میں اصل چیز ہے مصائب، مصائب۔ ایک ایسے اجڑے ہوئے قافلے پر رونا کہ جس قافلے کے سالار حسین پر اس کی 4 برس کی بچی کو رونے نہیں دیا گیا، ایسے قافلے پر رونا اصل چیز ہے مصائب۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آخری آدمی تک ہائے حسین ضرور کہتے جانا، ہائے ضرور کہتے جانا، اس لیے کہ جب آ گئی نا 11 محرم، میرا مولا زین العابدین اور ناقے پہ بے ردا زینب بیٹھی ہوئی، بی بی زینب کی نگاہ پڑی اپنے بھتیجے پر، کہا سید سجاد یہ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے بیٹا؟ سجاد نے روتے ہوئے کہا پھوپھی ابا، اشقیاء اپنے اپنے لاشوں کو اٹھا کر چلے گئے، سب کے لاشیں دفن ہو گئے، میرے بابا کی لاش بے گور و کفن پڑی، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا۔ تو زینب نے بتایا کیا کہا؟ کہ سجاد میرے بابا نے بتایا تھا، پریشان نہ ہو، میرے بابا نے بتایا تھا یہاں کربلا میں روزے بنیں گے، یہاں حسین کا مرقد بنے گا، یہاں پر شہداء کے لاشیں دفن ہوں گے، یہاں پر زائرین آئیں گے اور یہاں ہائے حسینہ وائے حسینہ کی آواز بلند ہوگی۔ تو آج جس کے دل میں بھی تمنا رہ گئی نا اس مرتبہ کہ کربلا نہ جا سکے، تو تصور کرنا تم اس وقت کربلا میں موجود ہو، اور جیسے وہاں پہ گریا کرتے ہیں تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، آنسو نہ آئیں، پرواہ نہ کرنا، آنسو کا انتظار نہ کرنا، صرف ہائے حسین کہتے جانا۔ حسین وہ کہ جس نے 72 لاشیں تنہا اٹھائے ہیں، تنہا 72 لاشیں اٹھائے ہیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے حسین کو دیکھا، میں نے حسین کو دیکھا کہ 3 دن کا تشنہ دہن حسین، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کا، میں نے حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت دیکھی ہے کہ تنہا جاتے تھے اور گرنے والے کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی صبح ہوئی ایک بار قربانیوں کا وقت شروع ہوا تو پہلے آواز حسین کی گونجی، نوجوان بیٹھے اور میرا یقین ہے کہ ان کے والد بھی ساتھ بیٹھے ہو۔ خدا ان والدین کا سایہ سلامت رکھے جن کے 18 برس کے بیٹے ہیں، خدا میرے ان نوجوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے۔ حضرت علی اکبر کے صدقے میں بزرگ سن لیں ایک جملہ، جب قربانی کا وقت شروع ہوا تو پہلی آواز حسین کی گونجی، علی اکبر کو مخاطب کر کے کہا تقدم ولدی، بیٹے پہلے تم جاؤ، بیٹے پہلے تم جاؤ۔ علی اکبر جانے کو تیار ہوئے، سارے اصحاب آ گئے،
سب نے ہاتھ جوڑ لیے کہ فرزند رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم موجود ہوں اور آپ کا بیٹا چلا جائے، ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر نہیں جا سکتے۔ اصحاب کی باری آ گئی، اصحاب گئے، ایک ایک شہید ہوتا گیا، حسین لاشا اٹھا کے لاتے رہے۔ سلام کیا کرو، اتنے بلند مرتبہ ہے نا اصحاب، اتنا بلند رتبہ بخشا ہے اللہ نے اصحاب حسین کو کہ جدھر حسین ہے وہیں اصحاب حسین۔ یہ سامنے حسین کا برقع اور یہ بالکل برابر میں گنج شہیدان جو جا چکے ہو۔ میں نے کہا نا کربلا میں جاؤ، اس وقت یہاں نہ بیٹھنا، اپنے کو تصور کرو تم کربلا میں ہو اور میں تمہیں کربلا کے مصائب سنا رہا ہوں۔ جدھر حسین کا مرقد ادھر برابر میں شہدائے کربلا، کہ جب حسین کو سلام کرنا تو جا کے شہیدوں کو بھی سلام کرنا۔ اس لیے کہ بس 2-3 واقعہ سناتا ہوں اور یہ روایت آگے بڑھ جائے گی۔ جیسے ہی مسلم ابن اوسجا زمین پر گرے، آپ کی آواز بلند ہو جائے تو میں کچھ کہنے کے قابل ہو سکوں، ذرا سی اس کی آواز بھی بڑھاؤ، تھوڑی سی آواز بھی بڑھاؤ مائک کی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ جملے آپ تک پہنچ جائے۔ مسلم ابن اوسجا جیسے ہی زمین پر گرے، اصحاب نے چاہا کہ ہم اٹھا کے لائیں، حسین نے کہا سب رک جاؤ، یہ میری قربانیاں، یہ میری طرف سے قربانیاں۔ حسین گئے، مسلم دم اکھڑ رہا تھا، آخری سانسیں تھی، مسلم ابن اوسجا کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ ڈالا اور مقتل میں لا کے لٹا دیا۔ اصحاب نے گھیر لیا، سب نے گھیر لیا۔ مسلم ابن اوسجا کے سرانے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے تھے۔ مسلم ابن اوسجا کا سر اٹھایا اور حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا۔ کہتے ہو نا یا لیتنی کنا معکم، اے اصحاب حسین کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، تو کتنا بلند مرتبہ ملتا۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ گریہ کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے عزاداری قائم ہے، انہی سے ہم نے رونا سیکھا ہے۔ خدا ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، یہ نوجوان بھی رو رہے ہیں، خدا ان کی جوانی کو سلامت رکھے۔ حسین نے ابن اوسجا کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھ لیا، اور اب حبیب ابن مظاہر نے مسلم کو مخاطب کر کے کہا اے مسلم ابن اوسجا، گو کہ چند لمحے بعد ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، لیکن شریعت کی روح سے وصیت کرنا واجب ہے۔ کیا کوئی وصیت ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو مجھے اپنا وصی بنا دو خدا کی قسم۔ اس لیے ہے سلام اصحاب حسین پر کہ جیسے ہی حبیب نے کہا کہ اے جانے والے ابن اوسجا کہ اپنے گھر والوں کے لیے وصیت ہے، تو اس وقت مسلم ابن اوسجا نے انگشت شہادت کو اٹھایا، لرز رہے تھے مسلم ابن اوسجا کے ہاتھ، اور راوی کہتا ہے اس وقت مسلم ابن اوسجا نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کہا، بلکہ حبیب سے کہا یا حبیب اوسی کا بہذا المظلوم، میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال ہے، ماتب کرو ماتب کرو، میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا۔ یہ ہے اصحاب حسین۔ آخری جملہ کہا تھا ابن اوسجا نے کہ ابن اوسجا کا دم نکل گیا۔ حسین نے آنکھیں بند کی، اوسجا کے لاشے کو ابھی لٹایا ہی تھا کہ خیمے کا پردہ الٹا، ایک 8 برس کا بچہ برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار بھی اس کے قد سے بڑی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا میدان جنگ کی طرف چلا۔ حسین نے کہا عباس جلدی سے بچے کو پکڑ کے لے آؤ، نہ معلوم کہیں کسی گھوڑے کی ٹاپوں میں نہ آ جائے، کہیں بچہ کچل نہ جائے۔ عباس آگے بڑھے، بچے کو گود میں اٹھا لیا، بچہ مچل رہا تھا۔ آقا مجھے چھوڑ دو، آقا مجھے چھوڑ دو، آقا مجھے جانے دو، میں نشریہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ عباس لے کے آئے، حسین کے سامنے بٹھایا، حسین نے بچے کو کلیجے سے لگایا، پوچھا کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ سن سکیں گے؟ کہا کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے کہا یہ جس کی لاش آپ کے سامنے پڑی۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ یہی میں چاہتا ہوں آخری آدمی تک مجھے آواز آ جائے، یہ سامنے جتنے لوگ بیٹھے سب تو کر رہے ہیں، آخری آدمی تک ذرا گریہ کرتے جانا۔ کہا کہ مولا یہ جس کا لاشا آپ کے سامنے پڑا ہے میں ابن اوسجا کا بیٹا ہوں۔ حسین نے چیخ کر کہا بیٹے تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا ہی غم کیا کم تھا کہ تو بھی جا رہا ہے۔ بچے نے رو کر کہا کہ مولا اسی ماں نے تلوار لگا کے بھیجا۔ یہی آپ نے گریہ کر دیا، گریہ کرنے کا یہی ہے۔ 72 لاشیں حسین اٹھا کے لائے۔ ہور کا بیٹا گیا، ہور کا بیٹا گیا، ہور کے بیٹے نے آواز دی بابا میں گر گیا۔ ہور جانے لگے، حسین نے ہور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا جا رہا ہے ہور؟ کہا تھا میرا بیٹا آواز دے رہا ہے، میرا بیٹا میدان جنگ میں گر گیا۔ پتہ ہے حسین نے کیا کہا؟ صاحبان اولاد سنیں، ہور نے کہا آقا میرا بیٹا زمین پر گر گیا ہے۔ حسین نے ہور کا ہاتھ پکڑ کے ایک بار پیچھے گھسیٹ کر کہا ہور جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں چاہتا، ماتم ماتم ماتم، اور جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں چاہتا۔ تو اب ہاتھ جوڑ کر سب مل کر حسین سے ایک جملہ تو کہو مولا اس وقت آپ جا رہے ہیں ان کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے، ارے جب علی اکبر پکارے گا، اجرکم اللہ، جب علی اکبر پکارے گا
تو کون ہوگا؟ تنہا آپ کو جانا ہوگا۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو۔ یہ 72 لاشیں اصحاب کے اٹھا کے لے آئے، کبھی حبیب کا لاشا لائے، کبھی ابن اوسجہ کا لاشا لائے، کبھی ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا لائے، کبھی مشیب کا لاشا لائے، کبھی سعید کا لاشا لائے۔ ایک ایک لاشے کو لا کے حسین مقتل میں لٹاتے رہے، اور جیسے ہی مقتل میں لٹاتے، میری طرف دیکھنا، دو زانو ہو کے حسین بیٹھ جاتے، جیسے تم تشہد میں بیٹھتے ہو نا نماز میں تشہد میں، ویسے ہی دو زانو ہو کے بیٹھتے اور سامنے شہید کی لاش کے کمر میں ہاتھ ڈالتے، اور ڈالنے کے بعد ایسے لاشا اٹھاتے، اور اٹھانے کے بعد کہتے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری طرف سے یہ قربانی، ایک ایک قربانی حسین نے ایسے پیش کی ہے۔ یہ جملہ میرا یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا جملہ، آخری جملہ اسی پر ہوگا، آخری جملہ اسی پر ہوگا کہ حسین ایسے لاشا اٹھاتے تھے اور اٹھا کر کہتے تھے پروردگار ہماری طرف سے یہ قربانی قبول فرما، ہماری طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ ایک ایک لاشا حسین لے کر کے آ گئے اور حسین نے قربانیاں پیش کر دی۔ راوی کہتا ہے میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت دیکھی تھی کہ ایک ہاتھ سے لاشا اٹھاتے اور لا کے مقتل میں رکھ دیتے۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ جملہ ضرور سننا۔ وہ کہتا ہے 3 دن کے بھوکا پیاسا حسین ایک ہاتھ سے لاشا اٹھاتا اور مقتل میں رکھ دیتا، لیکن کہتا ہے جب اسی 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو اس کے بیٹے علی اکبر نے آواز دی تو اب اس حسین سے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا گئے، کوہنیاں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے ولدی علی اکبر، ولدی علی اکبر، ولدی علی اکبر۔ 72 تابوت برآمد ہونا ہے، مجھے صرف 5 یا 7 منٹ اجازت دے دینا کہ میں مسائل پڑھ سکوں۔ آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے، آپ نے گریہ کیا ہے، واقعاً آپ کا محل مجلس ادا ہو گیا، مجھے 5 سے 7 منٹ کی اجازت دینا کہ میں چند جملے ادا کر سکوں۔ اسی حسین سے اپنے قدموں پہ کھڑا رکھا گیا۔ حسین نے 2 کیفیتیں بتائی، 2 کیفیتیں حسین نے بتائی ہیں، عالم اسلام سنیں، یہ کیفیتیں صرف حسین بتا سکتا تھا۔ ایک کیفیت جب علی اکبر کا لاشا گرا، جب علی اکبر نے گر کے آواز دی ہے بابا میں گر گیا، تو حسین کوہنی اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے تھے، علی اکبر جب سے تو گرا ہے بیٹے مجھے آواز دے تو کہاں ہے، اس لیے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں کریا کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، زیارت بھی دیکھتے جاؤ اور مسائل بھی سنتے جاؤ، لیکن بیٹھے رہتے جب میں کہوں گا تو زیارتیں برآمد ہو جائیں گی۔ اب تو گریہ اور کرو نا کہ تمہارے سامنے مناظر آ گئے، تمہارا گریہ بلند ہوتا چلا جائے اور تمہیں بڑے ادب سے روتے ہوئے ان 72 لاشوں کے جنازوں کو اٹھانا ہے کہ جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، بیٹھے رہنا، تمہیں واسطہ ہے چادر زہرا کا، بیٹھے رہنا۔ ابھی میں نے مسائل ختم نہیں کیے، ابھی تو مسائل میں نے شروع کیے۔ 5 یا 7 منٹ میں تمہیں چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے، عالم اسلام کو معلوم ہو کہ ایک دن میں 72 جنازے اٹھائے کیسے گئے، اور اٹھانے والا بھی ایک رسول کا نواسا۔ حسین نے 2 کیفیتیں بتائی، علی اکبر مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ حسین نے بتایا جب بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا مر جاتا تو باپ اندھا ہو جاتا۔ دوسری کیفیت بتائی جب عباس نے گر کر آواز دی، جب عباس نے گر کر آواز دی، اور عباس نے گر کر یہ نہیں کہا کہ آقا مدد کیجئے، عباس نے کہا آقا آپ پر سلام، تو جیسے ہی عباس کی آواز آئی حسین نے کمر کو تھام کر کہا بھائی تو میری کمر کی طاقت لینا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھائی تو میری کمر کی طاقت لے۔ حسین نے بتایا جب بھائی کے سامنے بھائی کا لاشا پڑا ہوتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میں قسم چادر زہرا کی ہائے حسین ضرور کہتے رہنا، ہائے حسین کہتے رہنا۔ یہ حسین وہ ہے کہ جس پر اس کی بہن کو بھی رونے نہیں دیا گیا، جس کے لاشے پر اس کی بچی سکینہ کو بھی رونا نہیں دیا گیا۔ تم پر رونے پر پابندی نہیں ہے، تم ہائے حسین کہتے چلے جاؤ۔ عباس کا لاشا اٹھا کے نہیں لائے، اس لیے کہ عباس نے منع کر دیا تھا آقا میرا لاشا وہیں پڑے رہنے دیجیے گا، اس لیے کہ سکینہ انتظار کر رہی ہے، میں بچے کے لیے پانی نہ لے جا سکا۔ اونا محمد کے لاشیں اٹھا کے لائے، 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، حسین اور عباس نے اونا محمد کا لاشا اٹھایا۔ صرف ایک جملہ میری ماں بہنیں سنیں، جب اونا محمد کے لاشیں حسین اور عباس زینب کے خیمے میں لائے، یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا، جب اونا محمد کے لاشیں حسین اور عباس زینب کے خیمے میں لائے، بیویوں نے رونا شروع کیا،
کوہرام برپا تھا. سنا میری ماں بہنیں, ایک بار زینب نے کہا چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, یہ لاشیں نہیں میرے بچوں کی بارات آ رہی, میرے بچے دولہا بن کر آ رہے, میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے. سن لیا تم نے؟ لیکن کیا ایک لاشا تمہیں یاد نہیں ہے کہ وہ لاشا پورا نہ آ سکا؟ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. وہ لاشا سالم نہ آ سکا. اس لاشے کو جب حسین لینے پہنچے ہیں تو حسین نے ایک لفظ کہا, اے قاسم مجھے معاف کر دینا, تو پکارتا رہا اور چچا نے آنے میں دیر کر دی. کیا گریہ کر رہا ہے؟ یہ پیچھے والا جوانوں کو دیکھ رہا کہ سر پیٹ رہا ہے. خدا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے, تمہیں کوئی غم نہ دے سوا خدا حسین. سنو گے جملہ, صرف 5 سیکنڈ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. حسین نے اپنی عبا بچھائی, اپنی عبا بچھائی. جنہیں رونا نہیں آ رہا, مجھے یہ یقین ہے وہ انسان کو, مجھے یہ یقین ہے انسان ہے, اور انسان جب انسان کی مصیبت سنتا ہے تو بس کم رونے والی شکل تو بناتا ہے. حسین نے اپنی عبا اتاری, زمین پر بچھائی, قاسم کی لاشوں کو ٹکڑوں کو جمع کیا. حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی اور بھی حسین کے ساتھ ہے. اب جیسے ہی حسین نے پیچھے بول کے دیکھا سیاہ نقاب میں ملبوس ایک بیوی کہہ رہی ہے, حسین یہ ماں مدد کرے. کیا تمہاری اماں مدد کرے؟ یہ قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے. سب بڑے گفتگو, حسین ایک ایک لاشا اٹھا کر لا رہے, ایک ایک شہید کا لاشا لے آئے. علی اکبر کا لاشا لائے تو لا کے ام لیلا کے سامنے لٹائے. ام لیلا نے ایک جملہ کہا, ہاتھ جوڑ کر کہا, والی اجازت ہے کہ میں نے منت مانی تھی. نوجوانوں جب علی اکبر کا تذکرہ آئے نا تو تمہارے رونے کی باری آ جاتی ہے. والی بی بی ام لیلا سلام اللہ علیہ نے کہا, اے میرے سرکار کیا اجازت ہے کہ میں منت بڑھا دوں؟ میں نے ایک منت مانی تھی. کہا حسین رو رہے, روتے روتے کہا ہاں ام لیلا منت بڑھا لو. تو سنیں گے میری مائیں بہنیں جہاں بھی سن رہی ہیں یہ جملہ سنو. ام لیلا نے کہا, والی آپ ذرا چہرہ اس طرف کر لیجیے, آپ ذرا اپنا چہرہ اس طرف کر لیجیے. ماں نے کہا, حسین نے چہرہ اس طرف کیا. حسین ایسے کھڑے ہو گئے, پیچھے علی اکبر کی لاش اور علی اکبر کی لاش پر ام لیلا. حسین نے ایسے روک کر لیا, دیکھ نہیں گئے. چند لمحے گزرے تھے, سکینہ آگے بڑھی, بابا کا دامن ہلا کے کہا, بابا جلدی دیکھیے, بابا جلدی دیکھیے. اب جب حسین نے دیکھا, حسین چیخ مار کے روئے. ام لیلا علی اکبر کا لہو اٹھا کر کبھی اپنے چہرے پر کبھی اپنے بالوں پر, کہا ام لیلا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا منت ماری تھی جب علی اکبر کو دولہا بناؤں گی تو مہندی لگاؤں گی. میں نے منت ماری تھی کہ مہندی لگاؤں. ختم ہو رہی بات, آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. اور اب تو وقت آ گیا کہ علی اصغر کی قبر حسین بنا چکے, 6 مہینے کے بچے کی قبر حسین بنا چکے. اور بنانے کے بعد آئے اور کہا, زینب الوداع, ام کلثوم الوداع, ام رباب الوداع, ام لیلا الوداع, اے اماں فضہ الوداع, اے سکینہ الوداع, اب جا رہے ہو. زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا, بھیا یہ بنی ہاشم کی خواتین چاہتی ہیں کہ یہ 2 رویا قطار بنا کے کھڑی ہو جائے اور تم ان کے درمیان میں سے گزرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ یہ کہہ رہی ہیں اب نامعلوم فاطمہ کے چاند کی کب زیارت ہوگی. علامہ حضرت حسن زیدی نے کہا کہ زینب یہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ زیارت کرنا چاہتی ہے, اصل میں زینب یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں 2 رویا قطار بنا کے بیویوں کے ساتھ کھڑی ہوں, تم بیچ میں سے چلتے چلے جاؤ. اس لیے کہ اے میرے بھیا حسین, تم نے صبح سے لے کے عصر تک جنگ لڑی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ لڑی. تمہارا سپاہی عباس جیسا تھا, تمہارے سپاہی اور محمد جیسے تھے, تمہارا سپاہی علی اکبر جیسا تھا, تمہارے سپاہی قاسم جیسا تھا. اے بھیا زینب کو بھی ایک جنگ لڑنا ہے, ذرا زینب کی فوج تو دیکھنا. میری فوج میں ام لیلا ہے, میری فوج میں ام رباب ہے, میری فوج میں ام فروا ہے, میری فوج میں ام کلثوم ہے, میری فوج میں اماں فضہ ہے. اور اے بھیا تمہاری فوج کا سب سے بڑا سپاہی 6 مہینے کا علی اصغر تھا, میری فوج کی سب سے بڑی سپاہی 4 برس کی سکینہ. چل دیے حسین, رخصت آخر کے بعد
جنگ کی، 17 حملے کیے، ظلم کے پھر تک فوجوں کو بھگایا. جب آخری حملہ کیا ہے، ختم ہو رہی گفتگو، بس 2 منٹ مجھے دے دینا. جب آخری حملہ کر کے پلٹے ہیں تو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جیسے ہی آواز ارجعی آئی، بیٹھے رہنا، جیسے ہی آواز ارجعی آئی، حسین نے تلوار کو یہ کہہ کے نیام میں رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھاگی ہوئی فوج پلٹ کر آئی، کہیں سے پتھر چلے، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تلواریں چلی. حسین خش کھا کے زمین پر گرا. حسن کا جو بے کر تھا
ہے